آج میں ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہی ہوں جو صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو سننے والے کے دل کو چیر دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ایک ماں اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں یہ پیش آنے والا واقعہ ایک عام دن کو ایک خوفناک کہانی میں بدل گیا۔ ایک گھر جو کبھی بچوں کی ہنسی سے گونجتا ہوگا، وہاں خاموشی چھا گئی۔ تین معصوم جانیں جو اپنی ماں کے سائے میں محفوظ تھیں، وہی سایہ آج ان کے لیے اندھیرا بن گیا۔ کہتے ہیں ماں وہ ہوتی ہے جو راتوں کو جا کر اپنے بچوں کو سلاتی ہے، جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو نوالا کھلاتی ہے، جو اپنے بچے کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ مگر یہاں کہانی الٹ ہو گئی۔ یہاں وہی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا یہ ذہنی دباؤ تھا، کسی اندرونی جنگ کا نتیجہ تھا، یا پھر وہ اندھیرا جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا؟ رپورٹس کے مطابق واقع جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس قتل کے بعد لاک لگا کر گھر کو ماں باہر چلی جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، پھر واپس آ کر ایک کہانی بنائی جاتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی ساس پر کبھی شوہر پر۔ یہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ ایک چیز یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 3 بچے مارے گئے، بلکہ یہ ہے کہ اعتماد مارا گیا ہے، وہ اعتماد جو ایک بچے کو اپنی ماں کے اوپر ہوتا ہے۔ سوچیں، ایک بچہ جب ڈرتا ہے تو سب سے پہلے کس کو پکارتا ہے؟ امی۔ اور جب وہی امی خطرہ بن جائے تو اس بچے کے لیے اب اس دنیا میں محفوظ جگہ کون سی رہ جاتی ہے؟ یہ واقعہ ہمیں صرف افسوس نہیں دیتا بلکہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آخر ہو کیا رہا ہے، یہ ہم ذہنی صحت کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں، ہم ایک ماں کے اندر چلنے والی خاموش جنگ کو کب سمجھیں گے، ہم کب پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو؟ کیونکہ کبھی کبھی یہ سب کچھ باہر سے تو نارمل لگتا ہے مگر اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے، بہت بڑا طوفان۔ خیر ابھی یہ حقیقت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ اس پہ ابھی مزید انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، مگر ایک حقیقت جو ہمارے سامنے یہ کہ یہ 3 زندگیاں، یہ 3 معصوم بچے اب ہمارے سامنے، ان کی زندگیاں، وہ ننھے ہاتھ، وہ ادھوری کہانیاں، وہ واپس نہیں آئیں گی، وہ سب ختم ہو گئی۔ ہمیں ایک بار مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ کون سی ماں تھی۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، یا ایک ماں نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، چھری سے کاٹ دیا گلا۔ کیسی ظالم ماں تھی، کیا اس کے اندر چل رہا تھا، کون سا زہر تھا اس کے اندر کہ زہر نے اس کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا چھریوں سے۔ کیا منظر ہوگا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے کہ میری ماں ہے، 5 سال کی ایک بیٹی، 4 سال کا ایک بیٹا اور 1.5 سال کی ایک اور بیٹی۔ انہیں کیا پتا ہوگا کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ جب وہ بچے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوں گے، 1.5 سال کا بچہ کیا پتا دودھ کے لیے، کسی پیاس کے لیے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہا، اور ماں نے اس کے گلے میں کیسے چھری چلائی ہوگی۔ زندگی میں اگر آپ کے کوئی ایسے مسائل چل رہے ہوں نا تو آپ اپنے ساتھ کریں جو کچھ کریں، کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا ظلم، اپنے بچے کو کاٹ دینا، ذبح کر دینا، مار دینا، ایز اے ہیومن معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ خوف آنا شروع ہو گیا ہمیں۔ اگر بچے اپنی ماں سے محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر کس طرف اپنی سیفٹی دیکھتے ہیں؟ کہاں دیکھیں گے معاشرے میں؟ ایک ماں اپنے بچوں کو مار رہی ہے۔ میری آنکھوں میں، میری آواز میں جو دکھ ہے نا، وہ صرف ایک ماں سمجھ سکتی ہے کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں۔ کبھی سوچ کر دیکھیں، صرف یہ سچویشن اپنے بچے پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو آپ یہ دکھ سمجھ سکیں گے۔ کیسے ان بچوں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا ہوگا جب ان بچوں کو مار دیا انہی کی اپنی ماں نے۔
چوری سے گلا کاٹ دیا، کس قدر ظلم کی انتہا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے، اللہ ہر بچے کو محفوظ رکھے۔ باہر تو ہے درندے، لوگ ہیں، دنیا خراب ہے، درندے گھوم رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیں، ان سے بچائیں، ان لوگوں سے بچائیں نہ کہ آپ ماں ہو کے مار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تعالیٰ